بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی نہیں بنا کر بھیجا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا جو اپنی رعایا پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا، اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور جو بھی شخص بنی اسرائیل کا اس کی خدائی کو نہیں مانتا تھا تو فرعون اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا لیتا تھا اور اس کو اذیتوں سے گزارا کرتا تھا اور اس کو بالآخر قتل کروا دیتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس سے یہ بہت محبت اور پیار کرتا تھا، اس کے لاڈ اور نخرے اٹھایا کرتا تھا۔ اس کے لیے اس نے بہت سی باندیوں اور لونڈیوں کو مقرر کر رکھا تھا جو اس کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، مگر فرعون نے خاص طور پر ایک لونڈی مقرر کر رکھی تھی جو اس کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا تو وہ باندی جو فرعون کی بیٹی کی خاص ملازمہ تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور دین کی طرف راغب کرنا چاہا تو اس ملازمہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر اللہ کے دین کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئی۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء کی رات ایک مقام پر جا کر پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نہایت بہترین خوشبو آ رہی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فرعون کی ایک باندی تھی جو اس کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی، یہ اس باندی اور اس کی اولاد کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ ملازمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی جس کا نام مشاطہ تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ اس باندی نے نیچے ہو کر کنگھی کو اٹھایا اور 7 بہترین کلمات ادا کیے۔ اس باندی نے بسم اللہ کہہ کر کنگھی کو اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے اس باندی سے کہا کہ میرا باپ سب کا رب ہے، کیا تو میرے باپ کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتی؟ تو اس باندی نے نہایت اعلیٰ ضرب سے کہا کہ تیرا، میرا اور تیرے باپ کا پروردگار اور رب ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، جو ہم سب کی شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے اس باندی سے کہا کہ میں تمہاری شکایت اپنے والد سے کروں گی کہ تم ان کو اپنا رب نہیں مانتی ہو۔ تو اس باندی نے کہا کہ کہہ دو میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں۔ تو فرعون کی بیٹی نے یہ سب باتیں جا کر اپنے باپ فرعون کو بتا دیں۔ فرعون نے اس باندی کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کے لیے کہا۔ جب یہ باندی فرعون کے دربار میں حاضر ہوئی تو فرعون نے اس باندی سے پوچھا کہ کیا تو مجھے اپنا رب نہیں تسلیم کرتی؟ تو اس باندی نے کہا کہ نہیں، تیرا اور میرا اور ہم سب کا رب ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرعون نے اس باندی کے بچوں کو اٹھا کر لانے کے لیے کہا
کہ اس کے بچوں کو لے آؤ اور حکم دیا کہ ایک دیگ آگ پر چڑھا دو۔ جب یہ تپ کر آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بعد اس باندی کو اور اس کے بچوں کو اس میں ڈال دو۔ گویا فرعون کے سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور جب دیگ تپ کر آگ جیسی ہو گئی تو فرعون کے سپاہیوں نے اس کے پہلے بچے کو اس دیگ میں ڈال دیا۔ یہ باندی کیونکہ ماں تھی تو تڑپ تڑپ کر رونے لگی، تو فرعون نے پھر پوچھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس باندی نے اس بار بھی یہی جواب دیا کہ تیرا، میرا اور ہم سب کا رب ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرعون نے اس باندی کے دوسرے بیٹے کو بھی اس دیگ میں پھینکوا دیا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے تیسرے بیٹے کو بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ جب باندی کے چوتھے بیٹے کی باری آئی جو کہ ماں کا دودھ پیتا تھا، جب فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو ماں سے چھینا تو باندی تڑپ کر رونے لگی، تو یہ بچہ اپنی ماں سے ہم کلام ہوا، اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تو رو مت اور مجھے اس آگ میں پھینکنے دے، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اور اس کے چوتھے بیٹے کو بھی اس تپتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا۔ تو فرعون سے اس باندی نے کہا کہ تو ہماری ہڈیوں کو اس دیگ سے نکال کر ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تیرا حق ہم پر ہے۔ تو گویا فرعون نے اس باندی کو بھی اس دیگ میں پھینکوا دیا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور ان سب کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کروا دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تاریخ میں صرف 4 بچے ہی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی بات کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان بچوں کی فہرست یہ ہے: پہلے نمبر پر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں، دوسرے نمبر پر صائب جریج ہے، تیسرے نمبر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی جس بچے نے گواہی دی تھی وہ بچہ ہے، اور چوتھے نمبر پر فرعون کی اس باندی کا بیٹا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔